میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر لوگ صرف جنگ و جدل سے ہی ہلاک نہیں ہو رہے، بیماری سے اور وباؤں سے ہی ہلاک نہیں ہو رہے۔ ہوسیہ کا صحیفہ اس کا 4 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ عدم معرفت ہے کیا؟ عدم معرفت کا مطلب ہے لا علمی، علم کا نہ ہونا۔ ہیں یہ میرے لوگ، ہے یہ کلیسیا خدا کے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی عدم معرفت کے اندر ہیں۔ میں آدم اور حوا کی بات کرنا چاہتا ہوں جو خدا کے تھے، اور ٹھنڈے وقت میں خدا ان کے پاس آتا تھا، ان سے بات کرتا تھا، لیکن جب ابلیس آیا سانپ کے اندر، سانپ نے کہا کہ تم جب اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں بھی کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ یہ کیسی لا علمی تھی کہ جس کے ساتھ وہ رفاقت رکھ رہے ہیں، وہ اس سے پوچھنے کی بجائے سانپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس درخت کو پھل کھانے سے ہمارا کیا ہوگا۔ بہت دفعہ جب ہم ایسے مشورے لینا شروع کر دیتے ہیں، کلیسیا اگر آپ کو مشورہ کوئی دے سکتا ہے تو وہ آپ کا پاسٹر ہے، سب سے بڑھ کر خدا کا روح ہے جو آپ کو مشورہ دے سکتا ہے۔ جب آپ ایسے لوگ جو خدا سے بے بہرا ہیں ایسی جگہوں پر چلے جاتے ہیں دعا کروانے کے لیے، غلط جگہ پر، بہت دفعہ کلیسیا اس طور سے بھی عدم معرفت کا شکار ہے، خواب کو، کسی رویا کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ خواب جو میں نے دیکھا ہے یہ اچھا نہیں ہے۔ یاد رکھیں سب سے اچھا کام میری اور آپ کی زندگی میں یسوع نے کر دیا ہے، اس نے ہمیں نجات دے دی ہے۔ اگر آپ نے توبہ کی ہوئی ہے، اگر میں نے توبہ کی ہے، خداوند کو قبول کیا ہے، تو پھر آپ کے لیے اور میرے لیے کبھی غلط نہیں ہوگا۔ چاہے غلط خواب آ جائے، اس خواب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، عدم معرفت میں نہ جائیے گا، بلکہ خداوند کے بن کر رہیے۔ آپ خوابوں کے پیچھے ہوں گے تو بائبل کہتی ہے خواب دوست نہ ہو۔ یہ کلام ہے، ہمیں خدا کے کلام کے مطابق بڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ بنی اسرائیل کی طرح، جیسے انہوں نے ہارون کو کہا کہ جیسے دوسری قوموں کے معبود ہیں ہمیں بھی سونے کا بچڑا بنانا ہے، ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے۔ انہوں نے سونے کا بچڑا ڈھالا، ہارون نے سارا سونا اکٹھا کر کے۔ خدا کے ہوتے ہوئے پرانے عہد نامہ میں بھی ایک خدا کا نالج موجود تھا، اور نئے عہد نامہ میں بھی موجود ہے کہ خدا ہی ہمارے لیے سب کچھ کرے گا۔ کلیسیا سن لیجئے، سب سے بڑا علم جس سے آپ کی عدم معرفت نہیں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے اور میرے لیے جو بھی اچھا کرے گا وہ میرا اور آپ کا خدا کرے گا۔ پرانے عہد نامہ کی کلیسیا یعنی بنی اسرائیل کے لیے بھی یہی تھا کہ ان کے لیے جو کچھ کرے گا وہ خدا ہی کرے گا۔ زبور 78 کی 20 آیت میں وہ کہتے ہیں کہ اس نے چٹان کو تو مارا تو پانی پھوٹ نکلا، کیا وہ روٹی بھی دے سکتا ہے؟ کیا؟ سنیے وہ کہہ رہے ہیں کیا وہ دے سکتا ہے؟ بہت دفعہ کلیسیا میں اور آپ بھی عدم معرفت میں چلے جاتے، کیا خدا یہ کر سکتا ہے؟ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، ہمیں محفوظ بھی خدا رکھے گا۔ ہم گاؤں میں رہتے ہیں، جو گاؤں میں رہتے ہیں وہ زیادہ تہمات کا شکار ہوتے ہیں، اور ہمارے گرد و نواح میں مسیحی ہوتے ہوئے بھی اگر سانپ ڈس گیا ہے تو وہ کہتے فلاں جگہ سے پانی پی آئیں گے تو سانپ کا زہر ختم ہو جائے گا۔ مرکز 16واں باب آپ کے زہر کو ختم کرتا ہے۔ کلام کہتا ہے وہ سانپوں کو بھی اٹھا لیں گے، انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ اس کلام سے اوپر کچھ نہیں ہے۔ میرے لوگ جنگ و جدل سے ہلاک نہیں ہو رہے، میرے لوگ وہ بیماریوں سے ختم نہیں ہو رہے۔ اگر ختم ہو رہے ہیں تو ایک چیز ہے اور وہ عدم معرفت ہے۔ کہیں آپ بھی تو عدم معرفت کا شکار نہیں ہیں؟ کہیں آپ بھی خوابوں کے پیچھے نہیں دوڑ رہے؟ کہیں آپ بھی ایسی توہمات کے پیچھے ہیں میرے لیے یہ شگون ہے؟ بہت دفعہ ہم شگون کے پیچھے ہوتے ہیں، میرے لیے یہ کلر ٹھیک نہیں ہے،
है, मेरे लिए ये नंबर ठीक नहीं है। जब मेरी और आपकी जिंदगी में खुदावंद आ गया है, हमारा हर एक दिन, हमारा प्रेजेंट, अगरचे हमारा माजी हौलनाक क्यों ना हो, लेकिन हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर है वो खुदावंद ने बना दिया हुआ है। माजी को वो हाल से और मुस्तकबिल से जुदा कर देता है। हमारा खुदा ऐसा खुदा है, लोगों के अंदर अदम मार्फत ये है कि वो सारी जिंदगी इसलिए ही दुख उठाते रहते हैं। वो समझते हैं कि उनके बाप दादा किसी बुत की प्रस्तश करते थे, किसी पीर को मानते थे, किसी ऐसे बुजुर्ग को मानते थे, इसलिए वो सारी जिंदगी कहते हैं कि हमें वो बदरूहें तंग करती हैं। अगर वो मानते रहे हैं, लेकिन अब आपने खुदावन को कबूल कर लिया है, अदम मार्फत में ना रहिएगा, आपने खुदावन को कबूल कर लिया है। अब मेरे और आपके साथ कोई बाबा, कोई बुजुर्ग नहीं रहेगा, अब रहेगा तो खुदा का बेटा यस्सु हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हमने खुदावन को कबूल कर लिया है। आपको अबलीस हलाक नहीं कर सकता, आपको शैतान खत्म नहीं कर सकता। आपको अगर खत्म करेगी तो अदम मार्फत है। बाइबल मुकद्दस में एक वाकया है जहां पर बनी इसराइल शमूएल नबी के वक्त में काजी थे। खुदा ने कोई किंग उनके लिए मुकर्रर नहीं किया था, क्योंकि बनी इसराइल का ये ईमान था कि हमारा किंग अगर कोई है तो वो खुदा है। उन्होंने आकर शमूएल नबी से कहा कि हमें एक किंग चाहिए, जिस तरह दूसरे कौमों के किंग हैं, हमें भी किंग चाहिए। खुदा ने इस बात को अच्छा नहीं समझा। ये अदम मार्फत है। जब खुदा हमारा बादशाह है, हमें बादशाहों की जरूरत नहीं। खुदा हमारे फैसले करेगा, हमें ला इलम नहीं रहना, अदम मार्फत में नहीं रहना। खुदावन आपको बरकत दे।